الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دوستو، آج میں جس موضوع پر لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے معاشرے میں مدارس دینیہ کا کردار۔ میرے محترم دوستو، مدرسہ کسے کہتے ہیں؟ مدرسہ در حقیقت اصحاب صفہ کا وہ چبوترا ہے جہاں نبی علیہ السلام نے صحابہ کی تعلیم اور تربیت کی۔ مدرسہ علم دین سیکھنے اور سکھانے کا وہ راستہ ہے جہاں سے صحابہ فیضیاب ہوئے۔ مدرسہ کسی بلڈنگ کا نام نہیں بلکہ استاد اور شاگرد کے دینی تعلق کا نام ہے، گویا کہ احکام خدا بندی سیکھنے کا سلیقہ ہے۔ میرے محترم دوستو، یہ وہی مدرسہ ہے جس نے ہمیں قرآن سکھایا، نماز کا طریقہ بتایا، حج کا سلیقہ سکھایا، والدین کا ادب سکھایا اور بڑوں کا ادب بتلایا، یہاں تک کہ معاشرے میں رہنا بھی سکھایا۔ میرے محترم دوستو، ان مدارس کا ایک کردار یہ بھی ہے، انہوں نے ہمیں علماء دیے، صلحاء دیے، حکماء دیے، فضلاء دیے، طلباء دیے، اتقیاء دیے۔ میرے محترم دوستو، ان مدارس کا ایک کردار یہ بھی ہے، یہ فتنوں کا مقابلہ کرنا بھی جانتے ہیں۔ اور فتنہ داریت کی شکل میں آیا تو مقابلہ ان مدارس نے کیا، اور فتنہ قادیانیت کی شکل میں آیا تو مقابلہ ان مدارس نے کیا، اگر فتنہ لادینیت کی شکل میں آیا تو مقابلہ ان مدارس نے کیا، اگر فتنہ یہودیت کی شکل میں آیا تو مقابلہ ان مدارس نے کیا۔ میرے محترم دوستو، جمعیت علماء ہندو یا جمعیت علماء اسلام یا اہل سنت والجماعت، ان مذہبی سیاسی تنظیموں کی آبیاری بھی انہی مدارس نے کی۔ میرے محترم بزرگان دین، طواف الاشیاء بازدادیہ، میرے محترم دوستو، تمہارے کیمبرج اور آکسفورڈ نے کیا دیا؟ نام تو تم نے نالج اور کلچر کا دیا، راستے بد تہذیبی کے ہموار کیے۔ نام تو تم نے نالج اور کلچر کا دیا، راستے بد دیانتی کا ہموار کیے۔ نام تو تم نے نالج اور کلچر کا دیا، راستے کرپشن کے ہموار کیے۔ نام تو تم نے نالج اور کلچر کا دیا، راستے مغربی تہذیب کے ہموار کیے، جبکہ ان مدارس نے اسلامی تہذیب کو فروغ دیا۔ میرے معزز ہندوستانی بھائیوں، تم نے ہمارے مدارس کو کیا دیا؟ تم نے ہمارے مدارس کو مالی تعاون دیا، لیکن تم نے مطالبہ کیا، ہمیں فتویٰ چاہیے، ہم نے مفتیان کرام کو پیش کیا، ہمیں دانشور چاہیے، ہم نے مولانا سجاد نعمانی جیسی شخصیت کو پیش کیا، ہمیں مناظر چاہیے، ہم نے مفتی ابو القاسم نعمانی صاحب کو پیش کیا، ہمیں سیاسی قائد چاہیے، ہم نے مولانا ارشد مدنی کو پیش کیا۔ اب آپ خود سوچئے، آپ نے ہمیں کیا دیا؟ آپ نے ہمیں مالی تعاون دیا، ہم نے تمہیں علماء کی شکل میں ہیرے جواہرات دیے۔ فرق صاف ظاہر ہے، یہ مدارس کا کردار۔ میرے محترم دوستوں، میری تقریر کا خلاصہ چند لفظوں میں سماعت فرمائیں۔ ان کا دامن کرپشن سے پاک، ان کی سوچ نبی کی حرمت پر قربان، ان کی فکر صحابہ کی عظمت پر نچاور، ان کی زندگی کھلی ہوئی کتاب، وما علینا الا البلاغ۔